متفق ہو کر اس جابر رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس وقت اس دھرتی پہ بادشاہ خان کا کوئی نعم البدل کوئی سامنے لا سکتا ہے؟ خانشین کا کوئی نعم البدل کوئی سامنے لا سکتا ہے؟ جو حالات ہم اور آپ سب نے دیکھے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 28 مئی سے اچھا الیکشن ہوگا، اس سے بدتر ہوگا. اس دفعہ تو اوپن ٹینڈر نہیں ہوا تھا، در پردہ ٹینڈر ہوا تھا. اگلے الیکشنوں میں اوپن ٹینڈر ہو. 10 سے 20 سے 30 جنازے کتنے حساس لگتے ہیں، اور اس پہ ہم کیا کچھ نہیں کہتے. جب 600 جنازے ایک ساتھ ہو پھر کیا صورتحال ہوگی اس دھرتی پہ؟ یقیناً آج ہماری قیادت نے شہدائے اگست کے نام سے اس پروقار تقریب میں پاکستان خطے اور بالخصوص بلوچستان کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بات کی. سب سے پہلے تو میں شہدائے اگست کو جو 1 اگست سے شروع ہو کر 5 اگست 8 اگست 7 اگست 12 اگست 14 اگست 23 اگست 24 اگست 26 اگست جو ہمارے بلوچ کو بھی تحریک کے سرخیز نواب اکبر خان بگٹی کے بھی شہادت کا دن ہے، اور یا حال ہی میں جو مختلف واقعات میں خاص کر جو ابھی کلات سوراب میں جو بمباری کے نتیجے میں شہداء ہوئے، یا ہنوڑک زیارت میں، سنجاوی میں، منگل میں، جہاں پہ بھی حال ہی میں شہداء ہوئے ہیں، ان سب کو اور ساتھ ہی بلوچ پشتون قومی تحریک کے تمام شہداء کو جو دھرتی کے لیے جان نچھاور کر گئے ہیں، سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یقیناً بڑے مدلل انداز میں سب دوستوں نے قیادت نے بات کی کہ ہم کیسے اور کس طریقے سے کن مسائل کے شکار ہے اور اس کے نجات کا راستہ کیا ہے. یہ جو وقتاً فوقتاً ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے جن مسائل سے، جن تکالیف سے، اور ابھی تو صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ جب آپ ایک بلوچ سیاسی کارکن سے پوچھتے ہو تو دوسری بات اس کی یہ شروع ہوتی ہے کہ ہم تو گھر تک نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے. اور یہی صورتحال ابھی پشتون بیلٹ کا ہے. کل زیارت کے جلسے میں، شہدائے زیارت کے یاد میں منعقدہ چیلم کے جلسے میں ہم تقریباً اکثر و بیشتر سیاسی پارٹیاں وہاں پہ گئی ہوئی تھی. تو آپ یقین کریں کہ جب ہم کوئٹہ سے زیارت کی طرف نکل رہے تھے تو زیارت میں بیٹھے دوست ورکروں کا، ساتھیوں کا، ذمہ داران کا ہر دوسرے منٹ کے بعد پوچھنا یہی تھا کہ کس راستے سے آ رہے اور کیسے آئیں گے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈائریکٹ زیارت کے راستے سے نہ آ جائے، خانوزئی کے راستے سے پھر جرند کے راستے زیارت پہنچ جائے. کسی کا کیا مشورہ تھا، کسی کا کیا مشورہ تھا. جب وہاں پہ گئے تو جو صورتحال جس طرح عیسیٰ خان نے بیان کی، جو صورتحال پھر وہاں پہ بتائی گئی، پھر ہرنائی کی یہی صورتحال ہے. اور ایون کہ ابھی آپ کے چمن سے لے کے جوب تک مین شاہراہوں کی جو پوزیشن ہے، وہاں پہ لوگوں کے رہن سہن کے جو مشکلات ہے، تو یقیناً ان سب مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ہو کر، متحد ہو کر ان تمام تر صورتحال کا مقابلہ کریں. اکیلے یہ شاید ہم میں سے کسی کی بس کی بات ابھی نہیں رہی ہے. ہم اکیلے مارے جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. جو بھی زبان حق کے لیے بولے گا، دھرتی کے لیے بولے گا، اسے کاٹ دی جائے گی. جو بھی حرکت اس دھرتی پہ، چاہے وہ بلوچ ہو چاہے پشتون ہو، اپنے دھرتی کے لیے جو بھی حرکت میں آئے گا اس کے پاؤں توڑ دیے جائیں گے.
جوڈیشری کے ذریعے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. پارلیمنٹ پہ سب نے بات کی کہ اس صوبے کے کتنے دلخراش واقعات حال ہی میں رونما ہوئے ہیں. اس پر ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمنٹرین کتنا بول پڑے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم سب کے بقا اسی میں ہے کہ ہم ایک ہو کر، جس طرح یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے ہر مارشالائی دور کا مقابلہ کیا ہے، آج کے اس کٹ پتلیوں سے وہ بڑے زوراور بھی تھے، اور نہ آج کی جدید دنیا تھی کہ جب ایوب خان کے خلاف تحریکیں نکل پڑی، جب ضیاء کے خلاف، جب ضیاء الحق کے خلاف، جب مشرف کے خلاف، تو وہ کوئی بھی ہمارے ان قومی تحریکوں کا مقابلہ کر نہیں پائے. تو آج یہ کیسے مقابلہ کریں گے جب آج آپ کے گاؤں کے امام سے لے کے ایک عام چرواہے تک تمام تر معاملات کا خود اندازہ ہے. پہلے تو آپ کو سمجھانا پڑتا تھا، لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، ان کو ایک ایک چیز بتانی پڑتی تھی کہ ہمارے ساتھ ریاست کن طریقوں سے، کس طریقوں سے، کن شکلوں میں کیا ظلم اور جبر کر رہی ہے. آج تو آپ عام چرواہے سے پوچھ لیں کہ یہ سارا سب کچھ یہ کیا تماشا، بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا ذمہ دار اسٹیٹ. دکاندار کی زبان پہ یہی بات ہے، عام ڈرائیور یہی بات کرتا ہے. عام ڈرائیور سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کی گاڑی کہاں پہ کس نے جلائی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں مزاحمت کار تھا، وہ یہ کہے گا کہ ان سب کے پیچھے ریاست. وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ 2 قدم آگے پہ وہ لوگ بیٹھے تھے، 2 قدم پیچھے پہ ہم چیک پوسٹ پہ کھڑے تھے، ہم نے ان کو بارہا کہا کہ وہ لوگ تو سامنے کھڑے. اس نے جس طرح کہا گیا، اس نے کہا کہ ہمارے اختیار میں وہ ایریا نہیں، یا ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں تحریک چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم تقسیم کے اس لیول پہ جا پہنچے ہیں کہ پھر ایسی صورتحال میں شاید ہم اس حالات کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے. جس طرح یہاں پہ کہا گیا، یعنی یار پارلیمنٹ کے مفادات کی بات تو تب ہوگی جب ہمارا بقا، کم از کم ہم اپنے بقا کے مسئلے سے تو دوچار نہ ہو. جب آپ کی زمین نہیں رہے گی، جب آپ کا عزت تار تار ہوگا، جب آپ کا کاروبار ختم ہو جائے، تو اس پارلیمنٹ کو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی سمپل الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بلوچ پشتون اقوام کی بدامنی کے لحاظ سے بھی ہم محاصرے میں ہیں، اور معاشی لحاظ سے بھی ہم محاصرے میں ہیں. یعنی ہمارا معاشی اور بدامنی معاشرہ لوگوں نے کیا ہوا ہے. اس معاشرے کو ابھی ہم کیسے توڑیں گے؟ اور ان حالات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب آپ پہ روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، افغانستان اور ایران کے بارڈر سے تجارت کے تمام ذرائع کو ختم کر دیا گیا، آج آپ کے نوجوانوں کو ان کے منظور نظر بندوق سالاروں کے پیچھے 10 سے 15 ہزار روپے میں لگا دیے گئے. وہ نوجوان جو ایران کے بارڈر سے، من سے، تم سے، ڈیورن لائن کے بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر 2000 سے 3000 کماتے تھے، بڑے آسانی سے ماہانہ وہ 40 50 60 1 لاکھ تک کما لیتے تھے. آج ان پہ جب روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے جب چولہے بجھ گئے، تو آج وہ کسی بندوق بردار کے آگے 15 اور 10 ہزار کے عوض ماہانہ نکالنے کے لیے برسر روزگار بن گیا ہے. اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے؟ دشمنی کی یہ حد کہ پورا پشتون بلوچ بیلٹ آپ کا افیون کے کاشت کے حوالے کر دی گئی، جس سے آپ اپنے آئندہ نسلوں کا کیا توقع رکھیں گے کہ افیون کی کاشت میں بلا پڑا نسل آپ پھر ہمیں بتا دیں اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے؟ اور جو رہی صحیح سیاسی قیادت ہے آپ کا، جو بولتا ہے، کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے،
کوئی 4th شیڈول میں ہے, کوئی 3 MPO کے تحت سی پہ کون سا مقدمہ ہے, یا تو اس کو ان زنجیروں میں باندھا گیا ہے اور یا پھر جیلوں میں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ خدا را بلوچستان اور پشتونخوا کی جو حالت ہے, ان حالت کی خاطر, اس دھرتی کی خاطر, ہمارے پبلک کی خاطر ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر متحد و متفق ہو کر ایک سوچ, ایک فکر کے تحت ایک مشترکہ جدوجہد کے ذریعے ان مشکلات سے اپنے خطے کو نکال دیں. یعنی اگست کا مہینہ ہے, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں, 2 صوبوں میں جشن کی تیاری, 2 صوبوں میں ڈول ڈمانے, 2 صوبوں میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, جبکہ 2 صوبوں میں دھماکے, 2 صوبوں میں تعزیتی ریفرنس, 2 صوبوں میں ماتم, بلکہ یہاں تک کہ ابھی اگست کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں قرآن خوانیاں شروع ہوتی ہے, یاسین کے ختم شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر اگست کا مہینہ ہے, پتہ نہیں یہ ہمارے کون کون سے پیارے ہم سے لے جائیں گے. جبکہ آپ کے ہاں 2 صوبوں میں اس کی اس جشن کے حوالے, آج بھی بلوچستان پر اسلام آباد میں لوگ بیٹھک کر رہے ہیں. یعنی یہ جنگی بیانیے کے منافقور آج اسلام آباد کے اسی کمروں میں بیٹھ کر, سرینا اور میرٹھ میں بیٹھ کر, ان فوجی جرنیلوں, فیلڈ مارشل کے سائے تلے بیٹھ کر ہمارے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. واقعی اگر آپ بلوچستان میں سنجیدہ ہے, آپ کا ان تمام تر مشکلات کے پیچھے کوئی عمل دخل نہیں ہے, آپ سمجھتے یہ ہے کہ بلوچستان پرامن ہو, خوشحال ہو, پشتونخوا پرامن ہو, خوشحال ہو, تو آ کے بیٹھ جائے, بات کر لے یہاں کے جنون سٹیک ہولڈر سے, جس کے گاؤں میں کوئی گھر نہیں جانتا ہے, جس کے آبا و اجداد میں کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے, آپ نے ان کو بلوچستان اور پشتونخوا پہ مسلط کر دیا. ہماری باتیں وہ کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اور بھی آپ کو دیوار سے لگائیں گے, کیونکہ ان کو غرض ہے, جس طرح یہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جائے, حالات سے تنگ آ کر وہ گھر بار چھوڑ دے. پھر ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ منگل سے اینٹی منی پہ اس کا نظر ہے, زرغون میں تیل اور گیس پہ ان کا نظر ہے, سندھ کے سونے کے ذخائر پہ ان کا نظر ہے, پورا سمندر وہ ڈیپ سی جس پر دنیا کی نظر ہے. تو اس کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے پھر اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو, بالخصوص پنجاب کو, تو پھر کوئی مشکل اور دقت پیش نہیں آئے گی جب آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے. اور حالت اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے. آج منگل کو حالات اور واقعات کی ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگ گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے اور نکل گئے. زیارت کی ایسی صورتحال ہے, ہرنائی اور شارگہ کی ایسی صورتحال ہے, دکھی کی ایسی صورتحال ہے. ایون کہ جو تھوڑے بہت رہ گئے علاقے, وہاں پہ قبائلی دشمنوں کو یہ عروج پہ پہنچا رہے ہیں کہ کیسے اور کس طریقے سے ہر گھر کو دوسرے گھر کے ساتھ دست و گریبان کر دے. مختلف اداروں کے نام سے, عام لغڑیوں لوگوں کے ذریعے سے دشمنیوں کو ہوا دی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ذمہ دار قومی سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کیوں نہ ہم وہ پلیٹ فارم اختیار کر لیں جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کر رکھی تھی. کیا سردار عطا اللہ خان کے قد و کاٹ کا آدمی اس وقت بی این پی میں ہوگا؟ کیا بزنجو صاحب کے قد و کاٹ کا آدمی نیشنل پارٹی میں ہوگا؟ یا سب سے بڑھ کر کیا ہمارے اس وقت اس دھرتی پہ بادشاہ خان کا کوئی نعم البدل کوئی سامنے لا سکتا ہے؟ خان شید کا کوئی نعم البدل کوئی سامنے لا سکتا ہے؟ رہبر تحریک خان عبدالعلی خان ہو, نواب خیر بخش مری ہو, کیا اس کے نعم البدل کوئی ہمیں اس وقت دکھا اور بتا سکتے؟ جب وہ اکٹھے تھے جو ہم سے زیادہ دور
دوراندیش تھے، جو ہم سے زیادہ ہر لحاظ سے اس دھرتی کے فکر مند تھے، جب وہ اکٹھے تھے ایک چھتری تلے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے، اس قوم اور اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ، پشتون، ہزارہ سیکٹر اقوام کی حفاظت کے لیے جب وہ اکٹھے تھے، پھر ہمارے درمیان ایسے کیا مسائل ہیں؟ بات یہاں پہ ہوئی الیکشن آتا ہے، اور پھر الیکشن 24 کے الیکشن کی جو حالات ہم اور آپ سب نے دیکھے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 28 میں سے اچھا الیکشن ہوگا، اس سے بدتر ہوگا۔ اس دفعہ تو اوپن ٹینڈر نہیں ہوا تھا، در پردہ ٹینڈر ہوا تھا، اگلے الیکشنوں میں اوپن ٹینڈر ہوگا۔ پھر بولی میں ہم اور آپ سیاسی ورکر تو نہیں آ سکتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں، بہت سارے کرمنل ہیں، بہت سارے کیا نام ہم اس کو دے دیں، یہ ان کے پاس یہ لوگ بہت بڑی مقدار میں اویلیبل ہے۔ ابھی جب سوال آپ کی دھرتی کا ہے، سوال آپ کے قوم کا ہے، سوال آپ کے وسائل کا ہے، تو کم از کم اس کے لیے پھر ہمیں مل بیٹھ کے مشترکہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، نہیں تو یہ ہمیں پولیٹیکلی بھی ان لوگوں کے ذریعے سے جو اس وقت ہم اور آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں نظر آ رہے بلیک میل کرتے رہیں گے، اور یا چن چن کر ماریں گے بھی، ڈرائیں گے بھی، اور اپنے گھروں تک محدود بھی کریں گے۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہم پولیٹیکلی مسائل کی نشاندہی کریں۔ ملک نصیر صاحب نے بات کی محمود خان اچکزئی اور سردار اختر جان مینگل کی ملاقات کی، کہ سردار صاحب نے محمود خان اچکزئی سے کہا تھا کہ ہمارے جرگوں میں کون لوگ آئیں گے، بلوچ بیلٹ کا انہوں نے ذکر کیا۔ ملک صاحب یہی صورتحال ہمارے پشتونخوا ملین پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، اس سے بدتر صورتحال اس وقت پشتون بیلٹ کی، خاص کر یہ جو سرکاری خان ملک نواب اختیار کر گیا ہے، اس سے بدتر صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جس طرح کہا جاتا ہے، یہ نہ ٹرائبل مسئلہ ہے، نہ یہ اسٹریٹجیکل مسئلہ ہے، یہ پیورلی پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ اگر ہم بلوچستان اور پشتونخوا کو پولیٹیکلی ایڈریس کریں گے، مجھے پورا یقین ہے ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم اس کو ٹرائبل بیس پہ اور یا ریاست پاکستان کے ہمارے جرنیل شاہی کے اسٹریٹجیکل اس لین پہ سوچیں گے، تو نہ یہ لین ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر سکتا ہے، وہ لین تو آلریڈی ہمیں تباہی کے آخری سرے پہ پہنچا چکا ہے۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پولیٹیکلی ہم نے دیکھ لیا، نتائج دیکھ لیے پولیٹیکل ڈیسیجنز کے۔ جب سردار عطا اللہ خان کی برسی پہ خودکش حملہ ہوا، خودکش حملہ کرایا گیا، اس کے نتیجے میں آل پارٹیز اس میں شامل نہیں تھی، ہم 5 پارٹیاں تھیں۔ ہماری خیر خواہی میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے ورکرز کو ہدایت جاری کی، اس احتجاج کی حمایت میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ نے، ایچ ڈی پی نے، جمعیت اسلامی نے، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس کی حمایت تو اخلاقی طور پر کی تھی، لیکن گراؤنڈ میں ہم 5 پارٹیاں ایک ساتھ ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی تھی، نیشنل پارٹی تھی، عوامی نیشنل پارٹی تھی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، پاکستان تحریک انصاف تھی۔ یعنی وہ جو پریس کانفرنس اس پریس کلب میں ہوا تھا، جو ڈیٹ شٹر ڈاؤن اور پیجام کا یہاں سے دیا گیا تھا، دنیا نے تسلیم کیا کہ اس دن بلوچستان میں کسی مرغی نے بھی پر نہیں ماری۔